نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ اور یقیناً پے در پے بھیجا ہم نے ان کے لیے قول لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ وہ دھیان کریں الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے قبل ہم بھی یؤمنون وہ اس کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ اور جب پڑھی جائے ان پر قَالُوا آمَنَّا بِهِ تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا بے شک وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ بے شک ہم اس سے قبل بھی فرما برداری کرنے والے تھے اولئک یؤتون اجرهم مرتين یہ وہ لوگ ہیں جو دیے جائیں گے اپنا اجر 2 مرتبہ بما صبروا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اور وہ دور کرتے ہیں اچھائی کے ساتھ برائی کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے خرچ کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ اور جب انہوں نے کوئی لغو بات کو سنا تو اعراض کر لیا اس سے وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال سلام علیکم سلام ہو تم پر لا نبتغی الجاہلین ہم نہیں چاہتے یعنی ہم الجھنا نہیں چاہتے جاہلوں سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ القصص آیت نمبر 51 تا 55 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ اسباق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت
اور آپ کی صداقت کو بیان کیا گیا۔ اور پھر مشرکین کا ایک مشہور اعتراض جو قرآن پر وہ کرتے تھے کہ قرآن اکٹھا نازل کیوں نہیں ہوا جیسا کہ تورات نازل ہوئی، اس کا جواب دیا کہ نہ ماننے والوں نے تو تورات کو بھی نہیں مانا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج کے سبق میں بھی یہی ان کے شبے کا ازالہ ہے، اور صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صداقت قرآن مجید کو بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم نے لگاتار اپنے احکامات دنیا میں بھیجے، یعنی کبھی ایک رسول، پھر اس کے بعد دوسرا رسول، پھر اس کے بعد تیسرا رسول، لگاتار ہم رسول بھیجتے آئے تاکہ لوگ دھیان کریں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہم کبھی ایک آیت، کبھی دو آیتیں، کبھی تین آیتیں، پھر اس کے بعد وہی، پھر اگلی وہی، تاکہ لوگ اس میں غور و خوض کریں اور دھیان کریں۔ دونوں مطلب درست ہیں، یکے بعد دیگرے رسول بھی آتے رہے اور یکے بعد دیگرے قرآن کی آیات بھی آتی رہیں، اور سب کو بھیجنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ فرمایا وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے پے در پے، وصلنا لگاتار، پے در پے بھیجا ان کے لیے قول، اپنا حکم، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ دھیان کریں، نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ، اب قرآن کی صداقت پر ایک دلیل، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی اس سے قبل، ہم بہ یؤمنون، وہ بھی قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ تو جانتے ہیں نا، تورات و انجیل کو بھی جانتے ہیں، تو وہ قرآن کو اگر مان گئے تو یہ دلیل ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے۔ بے شک، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ اکرام، وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور ان پر جب ہمارے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا، بے شک وہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم تو اس سے پہلے ہی فرما برداری کرنے والے تھے، مسلمان تھے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض لوگ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی بعثت نہیں ہوئی، لیکن وہ دین توحید پر تھے۔ کیوں کہ دین توحید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی سارے انبیاء بیان کرتے رہے نا، بے شک، وہ تو جہالت کی وجہ سے شرک آ گیا تھا، لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو اس وقت بھی دین توحید پر تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ فوراً ایمان لے آئے، اور ان کا انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو اس سے پہلے بھی، آپ کی آمد سے پہلے بھی دین توحید پر تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بین ہی وہی دعوت دی ہے تو ہم اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں، انا کننا من قبلہ مسلمین۔ اس دوسرا مطلب یہ ہے کہ چونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، اب وہ اس انتظار میں تھے کہ وہ آخری نبی آئے گا جس کی یہ صفات ہیں تو ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اب وہ آ گیا تو انہوں نے کہا جی بالکل ہم تو آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکے تھے، سبحان اللہ۔ انا کننا من قبلہ مسلمین، ہم تو آپ کی آمد سے پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، آپ کی آمد سے پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکے تھے، شکر ہے آپ آ گئے کہ یہ سعادت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ لوگ جو پہلی کتابوں پر بھی ایمان لائے اور قرآن مجید پر بھی ایمان لائے، پہلے انبیاء پر بھی ایمان لائے،
اور میرے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو اجر بھی میں اللہ دگنا عطا فرماؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے 3 شخص ایسے ہیں جن کو اللہ دو اجر عطا فرمائیں گے۔ ایک تو وہی شخص جو پہلے تورات پر یا انجیل پر یا پہلے کسی آسمانی کتاب یا نبی پر ایمان لا کر اپنی نسبت اس طرف کرتا تھا، پھر اللہ نے اس کو توفیق دی کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا لیا، پھر آپ پر بھی ایمان لے آیا۔ پہلے وہ اپنے آپ کو مثلا یہودی کہلاتا تھا یا عیسائی کہلاتا تھا، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان کروانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا، اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ نمبر 2 فرمایا وہ شخص جس کے پاس ایک باندی آئی جو غریب سی تھی اور کوئی پڑھی لکھی نہ تھی، کوئی آداب تعلیم سے اتنی نہ جان، اس نے اس کی تربیت کی اور اس کو اچھے ادب سکھایا، پھر اس کو اللہ کے لیے آزاد کیا، پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اسے اپنی عزت بنا لیا۔ ایک عام سی عورت کو جس نے اتنی عزت دی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ دیکھو نا، پہلے وہ باندی تھی تو غلاموں اور باندیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی اجر ہے، پھر اس نے اپنی بیوی بنا لی تو گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ الگ اجر ہے، تو دوہرا اجر ان کو دیا جائے گا۔ اور نمبر 3 فرماتے ہیں جی وہ شخص جو کسی کا ملازم ہو، نوکر ہو، اور اس کی جو ڈیوٹی لگی ہو اس کو بھی ادا کرتا ہو اور ساتھ ساتھ اپنے رب کو بھی نہ بھولتا ہو۔ مثال کے طور پہ ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے اور دفتر کے کام کاج ہیں ان میں الجھا ہوا ہے، وہ ٹرخا نہیں رہا، کام کر رہا ہے، اور ادھر سے نماز کا ٹائم ہو گیا تو فوراً سارے کام رکھ دیے اور مسجد میں نماز کے لیے چلا گیا۔ وہ اپنے کام بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی بھولا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ ڈیوٹی جو دوہری کر رہا ہے، یہ ڈیوٹی جو دوہری کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں ادھر ایک مسجد میں جماعت والے ساتھی آئے تھے، انہوں نے بڑی عجیب ایک بات سنائی، کہنے لگا مولوی صاحب ایسے ہوا کہ ہمارے دفتر میں کوئی کسی بات پہ کوئی شکایت ہو گئی یا کچھ کوئی کوتاہی ہو گئی دفتر والوں سے، تو صاحب نے بلا لیا سب کی کلاس لینے کے لیے۔ تو کہتے میری یہ عادت ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے تو میں جو بھی کام ہوتا ہے چھوڑ کے فوراً مسجد چلا جاتا ہوں۔ اچھا، اب وہاں جب صاحب نے بلایا تو اب سب کی بےزتی ہونی ہے، اتنے میں اذان ہوئی تو میں تو چپ کر کے کھسک گیا مسجد میں۔ تو دوسرے سے میں نے کہا بھی ذرا چلیں، انہوں نے کہا نہیں صاحب بڑے غصے میں ہیں تو بعد میں پڑھ لیں گے۔ میں نے کہا اچھا، میں تو پھر گیا۔ کہنے لگا میں مسجد چلا گیا، باقی پچھلے سب کی خوب کلاس ہوئی، اس کو خوب سنائی ان کو، میں نماز پڑھ کے آیا تو بالکل وہ ان کی بےزتی آخری مراحل میں تھی۔ تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کہاں گئے تھے؟ میں نے کہا جی میں نماز کے لیے گیا۔ اچھا آپ ادھر بیٹھے۔ کہتا مجھے پاس بٹھا لیا اور پھر ان کو شروع ہو گیا، انہوں نے یہ کیا، حالانکہ کہتا میں بھی انہی میں شامل تھا، حالانکہ میں بھی انہی میں شامل تھا، مجھے اس نے اپنے پاس بٹھا لیا اور باقی سب کی کیا ہے بےزتی شروع کر دی۔ میں نے ان سے بعد میں کہا دیکھو ہن مزہ آیا، ہم نے نماز پڑھی ہے، اللہ بھی راضی ہو گیا، بےزتی سے بھی بچ گئے۔ سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یوں ہی عزت دیتے ہیں، بس بندے کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں صرف ان کا غلام نہیں ہوں، میں ساتھ اپنے رب کا بندہ بھی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرمائی ہے، جو اپنی ڈیوٹی بھی کرے اور اللہ کی عبادت میں بھی غفلت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کو دوہرا اجر دے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ کیا کیا جی؟ صبر کی 3 قسمیں ہیں نا، اطاعت پر صبر، نافرمانی سے صبر اور مصیبتوں پر صبر۔ اطاعت پر صبر ہونا ہوتا ہے روکنا، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر روکنا۔ پہلے تورات پر عمل کرنا تھا تو وہاں روکا ہوا تھا، پھر قرآن آ گیا تو اللہ کا حکم ادھر آ گیا تو اس پر روک لیا۔ اور پہلے موسیٰ علیہ السلام اور تورات کا انکار کرنا کفر تھا تو وہاں سے روکا ہوا تھا اپنے آپ کو۔ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بھی کفر ہے تو یہاں سے روک لیا اپنے آپ کو۔ اور اگر کسی نے کوئی تانا دیا یا ظلم و ستم کیا تو اس پر بھی صبر کیا، اللہ کہتے ہیں میں اجر بھی دوہرا عطا فرماؤں گا۔ اولئک یؤتون اجرہم
مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة، اور ان کی ایک صفت یہ ہے، یہ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے، اگر ان کے ساتھ کوئی آدمی برائی کرے تو یہ بدلے میں اس کے ساتھ برائی نہیں بلکہ اچھائی کرتے، ایسے اخلاق والے ہیں، ایسے اخلاق والے ہیں۔ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو بدلے میں زیادتی نہیں کرتے بلکہ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے، اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد نیکی کرتے ہیں تاکہ اس نیکی کی برکت سے وہ گناہ دھل جائے اور ختم ہو جائے۔ قرآن میں بھی ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود میں، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر اس کے بعد توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تاکہ وہ غلطی معاف ہو جائے۔ اس لیے فرماتے ہیں جی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے نام پر کیا کرتے ہیں جی؟ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے، اس مال کو دینے کے بعد اللہ نے آزمائش رکھی ہے کہ اب میرا بندہ میرے نام پر دیتا بھی ہے یا نہیں۔ اور کبھی تو اللہ پیار سے کہتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنے اللہ کو قرض دے دے، جو اللہ کو قرض دے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پھر رب کئی گنا کر کے واپس لوٹائے گا، دنیا میں بھی بدلے دے گا اور آخرت میں بھی بدلے دے گا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور ان کی اگلی صفت یہ ہے، جب بھی کوئی لغو بات سنتے ہیں، جب بھی کوئی فضول بات سنتے ہیں، أَعْرَضُوا عَنْهُ، اس سے اعراض کر لیتے ہیں، غلط باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، لغو اور فضول کاموں سے اور فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیجئے فارغ ٹائم میں، ایک تو ہمارے پاس ٹائم بڑا فارغ ہوتا ہے، پھر اس فارغ ٹائم کو آگے بہت عجیب و غریب کام کے اندر گزارتے ہیں کہ جناب بھائی فارغ تھے تو ہم نے کہا چلو کچھ شغل میرا لگا لیں، اس میں یا فلم دیکھ لی یا جناب کیا ہے کوئی ڈرامہ عجیب و غریب دیکھ لیا یا کوئی ایسی گیم کھیلی جو بالکل جوئے کے مترادف تھی اور جوئے کے قریب چلی گئی، جس میں نہ جسمانی ایکسرسائز ہے یا اور کچھ نہیں، تو جناب پورا دن ٹی وی پہ بیٹھا میچ دیکھ رہا ہے جناب۔ یہ سب فضول کام ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے عجیب بات ہے، چلو جو کھیلتے ہیں وہ تو کھیلتے ہیں، چلو ان کی تو کوئی ایکسرسائز ہوئی، جو دیکھتے ہیں اور اسی میں اپنے کئی دن لگا دیتے ہیں جناب، بیٹھے، مہمانوں کی کوئی پرواہ نہیں، بیوی بچوں کی کوئی پرواہ نہیں، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں، صرف بیٹھے ہیں جناب۔ وہ ادھر سے چلی گئی تو چھکا ہو جائے گا، تو ادھر سے بال چلی گئی تو چوکا ہو جائے گا، تو یوں پکڑی گئی تو کیچ ہو جائے گا، یہ بیٹھا ہاں 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 بس صرف دیکھ رہا ہے، بالکل فضول ٹائم ضائع کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ کر رہا ہے۔ تو فضول ٹائم ضائع کرنا یہ وقت بھی ہے نا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے نا، وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھیں گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس کو کام جیسے مال پیسہ نعمت ہے، اس کو فضول لگاؤ گے پوچھے جاؤ گے، اور وقت اگر فضول لگاؤ گے تو وقت تو اس مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب کوئی فضول بات سنتے ہیں اس سے اعراض کر لیتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے۔ دیکھو بھائی جی تسی میچ دیکھو بھائی جی، سلام علیکم، سلام علیکم، سلام و تم پر، یہ ہے سلام متارکت، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، خوش رہو خوش رہو، جان چھڑانے والا سلام۔ ایک ہوتا ہے سلام تحیہ، تحفے کا سلام، ایک ہوتا ہے سلام متارکت، جان چھڑانے کا سلام، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو کہہ رہے قال سلام علیک، وہ کہتا ہے میرے گھر سے نکل جا، کہتے ٹھیک ہے سلام علیک، تو یہ وہ والا سلام ہے۔
لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ اب اس کو جو بات نہیں سمجھنا چاہتا اس کے ساتھ بحث کرنا بھی بڑی فضول ہے۔ کیوں؟ بات سمجھا دی ہے، اب اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کے ساتھ بحث مباحثہ، اور خصوصاً جاہلوں کے ساتھ بحث کرنا، یہ تو وہی والی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھاگتے جا رہے تھے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کسی نے پوچھا کیوں بھاگ رہے ہو جی؟ کہا جہل آ رہا ہے۔ تو کہا اللہ کے بندے، آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ تو مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا مردہ تو زندہ ہو جاتا ہے، جاہل قابو نہیں ہو سکتا۔ جاہل کے ساتھ کون بحث کرے؟ اس نے فرمایا لا نبتغی الجاہلین، جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے نبی اور میرے قرآن کی اتنی صداقت ہے کہ پہلی کتابوں والے بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جو ایمان لے آئے ہیں ان کی صفات یہ ہیں کہ اللہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، اور فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثے نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا